بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل جو گفتگو سورۃ الفتح پر ہو رہی تھی، جس میں سمجھیں یہ پوری تفصیل ہے صلح حدیبیہ کی، اس عمرے کی جس عمرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ غزوہ احزاب کے بعد تشریف لے گئے تھے، اور اس کا پورا منظر یہاں تک ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کی خبر معلوم ہونے کے بعد آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ انہوں نے حس کر دی، ہم نے ہر طرف سے یہ ثبوت پیش کر دیا، اور انہوں نے خود اپنے طور پر اپنے جاسوسوں کو بھیج کے یہ بات معلوم کر لی کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اور ہم نے اپنا قاصد اپنا سفیر بھی بھیجا یہ اطلاع دینے کے لیے اور ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں ہماری اس بات کو سمجھتے ہمارے سفیر کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یہ خبر جو آئی کہ تو اس خبر کی بنیاد پر کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اب جو ہے اس سے ان کا حساب لینا ہے اور ان کو اس کی سزا اور ان کے اس حرکت کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، تمام صحابہ نے بالکل بیک زبان ایک لمحے کے اندر تمام صحابہ اس بیعت کے لیے تیار ہو گئے، جس کو قرآن نے بڑی ان کو بہت بڑی ان کو سند ان کے اس بیعت کے اوپر ان کو ایک ایسی سند دے دی جو رہتی دنیا تک کے لیے ان کے لیے ثبوت اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے جاری کردہ سند بن گئی، اور آخرت میں تو ان کا اس کا ثواب ان کے لیے جب اللہ نے یہاں اعلان کر دیا تو پھر اس آخرت میں جو اجر ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ لہذا اب ہوا یہ کہ جب تک یہ بات ہو رہی تھی بیعت والی بات، اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، اور پتہ چلا رہی یہ خبر غلط تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی واپسی کے بعد وہ گفتگو سنی اور کچھ وہاں کی باتیں ہو رہی تھی، اس بیچ میں ادھر سے ان کی طرف سے ایک گروپ آ گیا اور ایک وفد آیا، یعنی ایک چھوٹی سی جماعت آئی چند لوگوں کی کچھ بات چیت کرنے کے لیے۔ اب وہ جو پہلے ان کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب اس معاملے میں جب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی بار بار گفتگو شنید کے بعد، تو وہ اب اس بات پر تیار ہو گئے کہ دیکھیے یہ ہماری شان کے لیے اور ہماری جو ایک امیج ہے اس امیج کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا کہ ہم نے لوگوں کو یہاں اتنا پریشان کیا کہ ان کو شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور ہم نے آپ سے بار بار لڑائیاں کی، 5-6 سال سے ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس اکڑ کی بنیاد پر نہ ہم آپ کو مان رہے تھے، نہ آپ کے دین کو مان رہے تھے، نہ آپ کے پیغام کو تسلیم کر رہے تھے، تو اب یہ ہمارے لیے بڑی رسوائی کی بات ہو جائے گی کہ آپ مدینے سے آپ نے ارادہ کیا اور آپ مکے میں داخل ہو جائیں، لہذا ایک کام کریں، ہم آپ کو اب نہیں روک سکتے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ ہم روک نہیں سکتے، اور انہیں اندازہ تھا کہ 1400 صحابہ کو لے کر آپ آئے ہیں، اگر یہ چڑھائی کر دیں تو مکے کا قرآن نے آگے اس کو ظاہر بھی کیا ہے کہ اگر یہ 1400 لوگ مل کر مکے کے اوپر چڑھائی کر دیں تو مکے کا کام آج ہی فتح کا معاملہ ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کی بہت ساری ایک ساتھ ہزاروں حکمتیں جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لہذا ان کو کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان کی تعداد اور ان کے پاس طاقت تو ابھی اتنی ہے، لیکن ایک کام کریں، آپ ہماری لاج کا خیال رکھ لیں، لہذا آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال بھلے سے آپ آ جائیں۔ یعنی بظاہر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب ہم آپ کو مکے میں روکنے سے داخل ہونے سے روک نہیں سکتے، لیکن بس آپ اتنا ہمارے لیے کر لیں کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ آئیں اور بالکل عمرہ کر کے آپ جائیں، اور 3 دن کے وہ سب معاہدے میں طے ہوا۔ لہٰذا اب یہ ایک قدم اور بات آگے بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک آ گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں آ نہیں سکے، ان کا زور اتنا ٹوٹ چکا تھا، اور اب زور اس شکل میں اور ٹوٹ گیا کہ اب اس بات کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ جس پیغام کو 13 سال ادھر اور 6 سال ادھر 19 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے تھے، اس 19 سال کے بعد آج وہ نعرہ مکے میں گونجے گا، لبیک اللہم لبیک
لا شریک لک لبیک کا نعرہ گونجے گا، اور وہ نعرہ جو یہ ساتھ میں ملاتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، وہ نعرہ ختم کر کے باضابطہ یہ نعرہ گونجے گا جس میں صرف توحید کی بات ہوگی۔ وہ جو شرک کی دم جوڑتے تھے وہ دم ہٹا کر وہ نعرہ، ظاہر سی بات ہے 19 سال سے جس چیز کے لیے ٹکرا رہے تھے اس کو اب وہ اپنے سینے پر اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہرحال ایک فتح کی شکل تھی۔ تو لہٰذا اس بات پر وہ گروپ آیا سہیل ابن عمرو کے ساتھ، اور انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے۔ اس معاہدے میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات جو اس معاہدے میں طے ہوئی، وہ طے یہ ہوئی کہ بھائی 10 سال تک، چونکہ قریش کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب ہم لڑ تو سکتے نہیں، لہٰذا اپنی جان بچانے، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا آج ہی یہ معاہدہ کر لو کہ آج کے بعد سے ہم نہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ ہم سے لڑیں، تاکہ 10 سال کے لیے ہم کو سانس لینے کی فرصت مل جائے گی اور ہم ان کے حملے سے اور ان کی طاقت سے ہم بچ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا، لہٰذا وہ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، بالکل جنگ بندی، یہ جنگ بندی سے معاملے کو ختم کرو، جنگ کے نظام کو مٹاؤ تاکہ اچھا کام ہو، خیر کا کام ہو۔ لہٰذا وہ سب معاہدے ہوئے، جو جنگ بندی کا 10 سال، نہ تم لڑو نہ ہم لڑو، اور جو جس فرقے کے، جو جس جماعت کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ قبیلہ ان کے ساتھ چلا جائے، بہت ساری شروع طے ہوئی، وہ میں یہاں ذکر کرنا میں بات طویل ہو جائے گی۔ لہٰذا اب بات یہ ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی جانور یہیں ذبح کرو اور اپنا سر منڈاؤ اور یہاں سے چلو۔ یہ بات صحابہ کو گوارا نہیں ہو رہی تھی، بہت مشکل سے یعنی صحابہ کو اس بات کو ہضم کر پائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سر منڈوا لو۔ صحابہ جب نہیں منڈوا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کرے یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے ہر عمل کے بالکل دیوانے ہیں، لہٰذا آپ اپنا سر منڈوا لیں، یہ خود بخود سب منڈا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کی پہل کی، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ ایک کے بعد دیگرے سر منڈانے میں لگ گئے، اور اس کے بعد یہاں سے یہ قافلہ واپس ہوتا ہے مدینے کی طرف سر منڈا کے، اور جانور اپنے جو ہدی کے لے کر آئے تھے ان کو ذبح کرنے کے بعد اب صحابہ یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے کہ تم مکے میں داخل ہوگے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، پورے امن کے ساتھ، اور تم وہاں جا کے حلق بھی کراؤ گے، کچھ لوگ اپنے بال چھوٹے کرائیں گے، دونوں صورتحال ہوگی، لہٰذا یہ تو نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں دکھایا اللہ نے کہ اسی سال ہوگا، لہٰذا وہ معاہدے میں طے ہو گیا، جو مکے میں ہم آج اس سال نہیں داخل ہو پائے اگلے سال داخل ہو پائیں گے۔ اب دیکھیے ہم جو قرآن میں لگاتار جو مکے کی تمام احوال اور دعوت و تبلیغ کو سنتے آ رہے ہیں، دیکھیے وہ جو بار بار اللہ اپنے نبی سے وعدہ پورا کرنے کی جو بات کر رہا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے جو وعدے کیے تھے کہ یہ دین غالب آئے گا، وہ سب مرحلے میں اب داخل ہو رہی ہے بات۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ حالات کے بعد ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور جو حالات مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے آخرت میں ان کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور بظاہر جو ہمیں نظر آئے کہ اس میں ہماری سبکی ہے، ہماری شکست ہے، دراصل ہر پسپائی کو اور ہر کسی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے کر لینے کو شکست نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے مواقع پر اس کے فوائد اور اس کے نتائج بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس صلح حدیبیہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قافلہ واپس ہوا ہے مدینے کے راستے میں تو یہ سورت اتری ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے آپ کو بہترین ایک دم کھلی فتح عطا کر دی، اور اس کے ذریعے پچھلے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ اس کی تلافی فرمائے گا اور اس کو درگزر فرمائے گا اور راہ راست کی ہدایت دے گا۔ پھر یہ پورا تذکرہ اس کے ذریعے آگے بڑھتا گیا ہے، اور بار بار اس میں آیا ہے قرآن میں، اللہ نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے راضی ہو گئے جو انہوں نے بیعت کیا آپ کے اوپر، اور ہمیں ان کے دلوں کے حال پتہ تھا کہ یہ کتنے مخلص ہیں، لہٰذا ہم نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، اور ہم نے ان کو مزید ایک نئی فتح، یعنی جلد ہی ایک فتح ہونے والی ہے، وہ بھی انعام میں دیا، اور بہت سارے ان کو غنیمت کے لیے ہم نے ان کو وعدہ کیا، لہٰذا اس کے بعد غزوہ خیبر ہوئی ہے اور اچھا خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، پھر اللہ نے دوسری فتح کا وعدہ کیا۔ اس میں ایک بات آگے چل کے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھ کو حملہ کرنے سے روکا اور ان کے ہاتھ کو تم پر حملہ کرنے سے روکا، جبکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ تم ان کے اوپر فتح حاصل کر سکتے تھے،
یعنی تمہاری اتنی تعداد اور موقع ایسا تھا کہ تم اگر مکے پہ چڑھائی کرتے تو فتح ہو جاتی، لیکن ہم نے روک کے رکھا، ان کو بھی حملہ کرنے سے روک کے رکھا، ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی، اور تم کو بھی ہم نے اس حملہ کرنے سے تمہارے بھی ہاتھ کو روک کے رکھا۔ دنیا میں بہت سارے مواقع، ہزاروں ایسے صبح شام گزرتے ہیں جس میں اللہ کی حکمت سے کوئی کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، یا اللہ اس کام کو ہونے نہیں دیتا۔ ہر ایک کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اس بیچ میں جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ ان کے کرنے کا کام تھا، لیکن جنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ وہ جنگ نہیں ہوئی یا جنگ کا ماحول نہیں پیدا ہوا، یہ ہم نے ایسا کیا کہ جنگ کا ماحول پیدا نہ ہو۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، قرآن کی آیاتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کی حکمت ویسے بتائی آگے اسی آیت میں کہ مکے میں بہت سارے مسلمان تھے جو ہجرت تو نہیں کر سکے تھے، لیکن کچھ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تو مدینے جانے کے بعد بھی رفتہ رفتہ مکے میں اسلام پھیل رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے رشتہ دار مسلمان ہو رہے تھے، کچھ چوری چھپے جا کے مسلمان ہو رہے تھے، کچھ الگ الگ انداز سے اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس میں سے کچھ لوگوں کے لیے ہجرت کی گنجائش بن جاتی تھی اور کچھ لوگوں کے لیے ہجرت کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، وہ ہجرت کی تیاری میں رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سے اللہ نے فرمایا کہ کچھ مسلمان ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکے میں نہ ہوتی، یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے آپ کو مکے پہ چڑھائی کرنے نہیں دیا، ورنہ ہوتا کیا، آپ کو پتا نہیں تھا کون مسلمان ہیں، آپ کو اس کی لسٹ نہیں معلوم ہے کہ مکے کے کون کون لوگ مسلمان ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا، لم تعلموہم، اور ہوتا کیا، ان تطؤہم، جب حملہ ہوتا تو آپ ان کے اوپر بھی کارروائی کرتے، فتصیبکم منہم معرہ، اور اس طرح مسلمانوں پر حملہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر دھبا آتا۔ لہٰذا اللہ نے ان مسلمانوں کی بھی حفاظت کی اور آپ کو بھی دھبے سے بچایا۔ فتصیبکم منہم معرہ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل فرماتا ہے۔ لو تزیلوا، اگر وہ مسلمان مکے میں نہ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو بے شک ہم یقیناً کافروں کو دردناک عذاب پہنچا دے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جبکہ اللہ نے کافروں کے دل میں جاہلی حمیت بٹھا دی۔ دیکھیں آپ، جب انسان کفر سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے تو کفر کے وبال اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جب انسان مومن ہو اور اللہ کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو کہ اللہ فرمانے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سکینت نازل کی، اپنے مومن بندوں کے اوپر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور تقوی کی بات کا اللہ نے ان کو پابند کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اہل ایمان اسی بات کے حقدار تھے کہ وہ کلمہ تقوی کی اور تقوی کی بات کی پابندی کریں۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان اپنے دین پر اور اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے تقوی کو اللہ اس کے اندر مزید ترقی عطا فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو صحابہ کو اعتراض ہوا تھا، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنے نبی کو برحق خواب دکھایا ہے اور تم ضرور مسجد نبی میں حرم میں داخل ہوگے۔ اور اس صورت میں سورہ فتح میں صحابہ کی شان چونکہ اس صورت میں ذکر ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، لہذا جہاں لقد رضی اللہ کی بات آئی، دوبارہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں سخت ہیں اور اپنے آپس کے معاملے میں بہت نرم دل ہیں، اور تراہم رکعا سجدہ، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ رکوع سجدے میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے ان کے چہروں سے تم کو ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی مخلوق ہے۔ ان کی یہ صفات تو ہم نے تورات میں بھی لکھی ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ کزرعٍ اخرج شطأہ، کہ ایک پودا اپنا ہلکا سا ایک کوپل باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ فآزرہ، اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے، فاستغلظ فاستوى، پھر وہ ایک دم توانا اور اپنے تنوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعجب الزراع، جس سے کسان کو بہت پسند آتا ہے، اور ایسا لیغیظ بہم الکفار، اس صورتحال تک اہل ایمان کو اللہ نے پہنچایا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آئے۔ لہٰذا مومن کو دیکھ کر کافر کو غصہ آنا ایک فطری بات ہے، وہ غصہ کرے گا۔ لہٰذا جو بھی مومن کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو بھی صحابہ سے ناراض ہو یا صحابہ سے وہ اس کو سے ناراضگی ہو اور صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور صحابہ کا بغض دل میں رکھتا ہو، تو اس آیت کی بنیاد پر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان اور عمل صالح کے کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
اس کے بعد یہ سورت سورہ حجرات ہے، اور اس کے اندر مختلف آیتیں مختلف مواقع کی نازل شدہ ہیں. یہ بھی مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، کچھ دو تین سال کے فرق کے ساتھ بھی اس میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور اس کا مضمون معاشرتی اور سماجی طور پر اور بین الاقوامی طور پر ہمارے اپنے تعلقات کی استواری اور اس کے اصول و آداب بتائے گئے. لہٰذا کچھ تو مجلس کے آداب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی فیصلہ آنے سے پہلے اپنی رائے ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاؤ تو پست آواز سے بات کرو، اور کمرے کے باہر سے آواز نہیں دیا کرتے. اسی طرح ایک اس میں آیت آئی ہے کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو ٹھیک سے جان سمجھ لو، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرو، اور ورنہ تم کو افسوس، تم کو پچھتاوا ہو سکتا ہے. اور بعض صحابہ جو بھی خبر آ جائے اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کرتے تھے کہ یہ اقدام کر لیں، وہ اقدام کر لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اگر تمہاری ہر بات کو وہ مان لے تو تم پریشانی میں آ جاؤ. لہذا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے. اس دو جملے کے اندر ہم ایک ہلکی سی نصیحت یہ بتانا چاہیں گے کہ جب ایمان کی باتوں سے محبت، ایمان کی باتوں سے، دنیا کی ہر خرافات اور جو رسمی چیزیں اسلام کے نام پر رائج ہیں وہ نہیں، خالص ایمان اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایمان کے اعمال ہیں ان کو کرنے کے بعد خوش ہونا، اور ان کے اعمال کو دیکھنے کے بعد خوش ہونا، یہ انسان کے ایمان کی علامت. اور دوسری علامت انسان کی یہ ہے کہ ہر کفر کی بات سے اور ہر نافرمانی اور فسق و فجور کی بات سے انسان کے دل میں کراہت اور ناپسندیدگی کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس ناپسندیدگی کا کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. کسی بھی ناپسندیدہ بات کو ہم مٹانے پر قادر نہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ کو دل میں بھی برا نہ لگے، یہ بالکل ایمان سے گئی گزری بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ ان کو ایمان پسندیدہ ہے، اور کفر اور نافرمانی، فسق و فجور ان کو ناپسندیدہ ہے. اللہ نے ہمارے ایمان کے ساتھ مومنوں کے دل میں یہ معاملہ کیا ہے. لہٰذا یہ خود اندازہ لگ جاتا ہے ہر ناپسندیدہ جو بھی فسق و فجور کی بات ہے ان تمام کو دل سے بالکل ناپسند کرنا چاہیے، اور جن سے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کو مٹانے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرے. پھر اہل ایمان کے درمیان اگر آپس میں دو گروپ میں اگر نا اتفاقی ہو جائے تو اس کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر ایک فارمولہ بتایا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرو کہ آپس میں اصلاح کا ماحول رہے. انما المؤمنون اخوہ. اور اگر بگاڑ کی صورتحال کہیں پیش ہو جائے تو پھر کوئی گروپ اٹھے اور ان کے درمیان صلح کا معاملہ کرے. اگر تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو تو یہ کرو کہ تو بگاڑ تمہارے اندر آئے نہیں. اگر بگاڑ آئے، انسان ہیں، بشر ہیں، حالات ہیں، تو پھر اصلاح کی کوشش کرے کوئی نہ کوئی جماعت اٹھ کر. یہ ہمیں حکم دیا گیا. پھر اس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، اور کوئی برے کام میں پہلے اگر مبتلا تھا تو پرانے برائی سے اس کو یاد مت دلاؤ، اور ان ناموں کو اس کو مخاطب مت کرو. اور اسی طرح اشارے، کسی بھی شکل میں اشارے سے منع کیا گیا. پھر اس صورت میں منع کیا گیا کہ اکثر گمان جو ہے، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. لہذا کچھ گمان جس کے قرائن مضبوط ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے کثیر من الظن کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو. پتہ یہ چلا کہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جس کی گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا اس کے قرائن موجود ہو تو ٹھیک ہے. بے قرینے کے گمان کرنے سے بے شک ہر بندہ خطرے میں رہتا ہے. کسی کی ٹوہ میں مت لگو، غیبت مت کرو. اور پھر بین الاقوامی طور یہ تو ہمارے خاندانی اور آپسی تعلقات کی بہتری کے اصول و آداب ہیں. پھر بین الاقوامی اصول و آداب کو بتایا گیا کہ باہر دنیا میں سے جو تعلقات پیدا کرنے ہیں تو اس میں قبیلے کو اور خاندان کو اور زبانوں کو اور فلاں رکاوٹوں کو بیچ میں حیثیت مت دو، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو. تمہارے ہر جگہ کسی رائے کے قائم کرنے اور کسی قدم کے اٹھانے کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ تقوی ہونا چاہیے. لہذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تمہارے اندر تقوی والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے.
اور پھر ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے ایمان کو ترقی دو اور ایمان کی فکر کرو، ایمان پر محنت کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف اور سورہ زاریات اور سورہ طور، یہ ساری صورتیں، بلکہ سورہ نجم، اس کے بعد سورہ رحمان، یہ سب آس پاس کی نازل شدہ زمانے کی نازل شدہ صورتیں ہیں۔ سورہ قاف میں بھی اللہ نے ابتدائی آیات میں رسالت کا ذکر ہے، قاف والقرآن المجید، یعنی کتاب کی اس کا اس بات ہو گیا، اور کتاب کے ساتھ جب کتاب کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات اس کے ساتھ شامل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس میں ہے بھی کہ بل جاءہم ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو اس بات رسالت بھی ہے، اس میں توحید کی بات بھی ہے اور آخرت کی بات بھی ہے۔ اس بات رسالت کے بعد توحید کچھ تفصیل سے ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل احوال آخرت پر ہیں، کہ جب قیامت کے دن یہ بندہ جو آج جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن جب اس کو ہانک کے جو اس کو آج کفر پہ مجبور کر رہا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا السَّائِقُ وَشَهِيدٌ، ہر آدمی، ہر انسان کو ایک فرشتہ اور اس کے اعمال خود اس کو ہانک کر لے جائیں گے اللہ کی طرف، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسی دن کے بارے میں تم کو یقین نہیں تھا نا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، لو آج تمہاری آنکھ سے ہم نے پردہ اٹھا دیا، وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو آپ کی نظر بہت کام کر رہی ہے، آج تو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ سب کچھ جو آپ نے سوچا نہیں تھا وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہو، لہذا وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور پھر جو فرشتہ جو ان کے ساتھ ان کے اعمال کو لکھانے کے لیے مکلف ہوگا، وہ کہے گا کہ جو کچھ بھی ان کا عمل ہے میرے پاس یہ سلامت محفوظ ہے، کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ یہ خیر کے معاملے میں بہت روکنے والا اور رکنے والا تھا، مناع للخیر، معتد، بہت زیادہ حد سے بڑھا ہوا تھا، مریب اور شک میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا۔ قال قرینو، اور اس کا ساتھی جو فرشتہ ہے وہ کہے گا ما اطغیتو، میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، اور بعض روایتوں سے مراد یہاں شیطان ہے، کہ وہ شیطان کہے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن یہ خود گمراہ ہوا ہے، تو اللہ فرمائیں گے میرے پاس جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے لیے پاس پہلے ہی ہماری وحی جا چکی تھی، لہٰذا آج جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ طے ہے اور کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنتیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے اس جنت میں داخل ہوگا، ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید، جو چاہیں گے وہ موجود ہوگا اور مزید اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو دے گا۔ مزید کی تفصیل میں مختلف باتیں ہیں، مفسرین نے لکھی ہے، اس میں آپ اللہ کا دیدار بھی اس میں ذکر ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب منظر بتا رہے ہیں اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، لہذا ان فی ذلک لذکریٰ، قرآن کے اندر اور ان آیتوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جس کے دل سینے میں دل ہے اور جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھے۔ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور پھر وہی اسی کے تفاصیل ہیں۔ پھر سورہ زاریات ہے، سورہ زاریات میں قسم کھائی جا رہی ہے ان ہواؤں کی جو بارش سے پہلے اٹھتی ہیں اور پھر بادل بناتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں، وہ سب، اور پھر آسمان کی قسم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انصاف کو، انکم لفی قول مختلف، کہ تم ایک غلط بات میں پھنسے ہوئے ہو اور ایک بلا ضرورت کے بات میں تم مخالفت کر رہے ہو۔ یوفک عنہ من افک قتل الخراصون، یہ سارے اندازے لگانے والے، پھر وہ پورا دنیا جنت اور جہنم کا دونوں تذکرہ اس میں، یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، جہنم کا ہلکا سا تذکرہ، پھر اہل جنت کے حوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا قصہ ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عاد، حضرت نوح علیہ السلام، ان تمام قوموں کے ان تمام انبیاء کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ سب ہلاک ہوئے۔ فعتوا عن امر ربہم، لہذا انہوں نے اللہ کے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، فاخذتهم الصاعقہ وهم ينظرون، پوری باتیں وہی ہیں۔ والسماء بنیناها بید، اللہ پھر عقائد توحید کے ذریعے، دلائل توحید کے ذریعے ان کو بتا رہے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے، کہ اللہ نے ہر کچھ پیدا کیا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم کو نصیحت اور اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس دنیا کے بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لہذا تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف لپکو اور اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مِّنْهُ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
کذالک ما اتى الذین من قبل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو یا تو کسی کو ساحر کہا گیا، کسی کو پاگل، لہذا آپ ان کی باتوں کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں. فما انت بملوم، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت کی بات نہیں آتی ہے، اور آپ ان کو بس یاد دلاتے رہیں، بار بار ان کو توحید کی باتیں سناتے رہیں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جس چیز سے رزق سے اور بیوی بچے اولاد ان کی وجہ سے جو یہ اس سلسلے میں دیر کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے، ذو القوة المتین، اور وہی ذات اللہ کی قوت والی ہے اور اللہ کی ذات غلبے والی ہے. اس کے بعد سورہ طور میں بھی وہی مضمون ہے. اللہ قسم کھا رہے ہیں پہاڑ طور پہاڑ کی، اور جو آسمانی آیت کتابوں کی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں صفحات کی اوراق کی اس کی، اور بیت المعمور کی جو کعبۃ اللہ کے محاذی میں، یعنی کعبۃ اللہ کے بالکل مد مقابل جو آسمانوں میں جو گھر ہے، آسمان میں جو گھر ہے 7ویں آسمان پر بیت معمور، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی، اور سمندر کی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب طے شدہ ہے. کس کے لیے عذاب ہے؟ جو لوگ اللہ کی بات نہ مانے. ما لہ من دافع یوم تمور السماء وتصیر الجبال سیرا، وہ عذاب کس دن آئے گا؟ جس دن یہ آسمان حرکت میں آ جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کو. یعنی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کس کس انداز سے، کس کس اسلوب سے قرآن نے سمجھایا ہے، اور کن کن آیتوں سے کیسے کیسے الفاظ بدل کے، آیتوں کے حجم کو بدل کے، کہیں آیتیں لمبی ہیں، کہیں آیتیں چھوٹی ہیں، الفاظ اللہ نے الگ الگ استعمال فرمائے، جملوں کا انداز اللہ نے بدلا، اسلوب بدلا، اور کہیں نرمی والا انداز اختیار فرمایا، کہیں سختی والا، کہیں بالکل فیصلہ کن. ہر انداز سے غور کرنے کی دعوت کی شکل میں ہر طرح سے ان کو سمجھایا گیا. یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر وہی جنت اور جہنم کی بات ان کو یاد دلائی گئی کہ جو نہیں مانے گا اس کا اصلاحها فاصبروا ولا تصبروا، جو نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو مانے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جنت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں جو جنت کی نعمتوں سے کی لذت دے رہے ہوں گے، تو وہاں اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو ان کی ذریت ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں وہ ایمان کی پیروی کے ساتھ قیامت میں وہاں پہنچے گی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی ذریت کو بھی ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. بعض کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین آباء و اجداد کا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر رتبہ بلند ہوگا اور ان کے بعد کی ذریت کا اگر رتبہ کم تر ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے ان کی ذریت کا رتبہ بھی ان کے والدین کے جیسا اونچا فرما دیں گے. لہذا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل ہیں کہ ہم یقولون شاعر فذکر، لہذا یہ کبھی کاہن، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے. تو اچھا مجنوں کا ترجمہ نا ہمارے یہاں وہ دوسرا ہوتا ہے. مجنوں عربی زبان میں باضابطہ جسے ہم پاگل کہتے ہیں وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیے. لہٰذا آپ نے قرآن کہتا ہے آپ ان کو یاد دلائیے، ان کو آپ جو پیغام دیا گیا ان کو سنائیے. اور قرآن کہتا ہے کہ آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ آپ مجنوں ہیں. ہم یقولون شاعر، اور وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں. لہٰذا ان سے کہیے کہ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. انہوں نے جو باتیں سوچ رکھی ہیں اپنے دماغ میں، یہ کیا سوچ رکھی ہیں؟ دیکھیں کس انداز سے یہاں پر اللہ ان کے شرک کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے دماغ میں بہت سارے خیالات بٹھا رکھے ہیں، کیا ان کے وہ خیالات ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ نبی کی بات نہ مانو، یا یہ سرکشی پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہم یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، یا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر آپ کی قرآن کی آیتوں پر ان کو شک ہے تو ان سے کہیے کہ تم بھی ایسی کوئی آیت لے کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ان کو خیال نہیں ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ یہ آیت ہے، روایتوں میں ذکر ہے، ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، کہ جب وہ ہجرت کے بعد بدر کے بعد جب وہ مدینے پہنچے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. صرف اسی آیت کو سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے کہ واقعی یہ تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہم تو خالق نہیں ہیں، ہمارا خالق تو اللہ کی ذات ہے.
ام خلق السماوات، یہ مانتے کیوں نہیں؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کر لیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. یا ان کے پاس ان کے رب کا خزانہ ہے، ام ہم سلم یستمعون فی، یا یہ آسمان کے پاس، آسمان تک جانے والی کوئی سیڑھی ہے ان کے پاس جہاں جا کے یہ باتیں سنتے ہیں؟ اگر کچھ ہے تو لے کر آؤ. ام لہ البنات، یا انہوں نے اپنے لیے ام لہ البنات ولکم البنون، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے بنا لیے ہیں. ام تسألوا مجرن، کیوں نہیں مانتے ہیں یہ بات؟ کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگا ہے، کوئی چارج اور کوئی فیس مانگی ہے آپ نے؟ ام فہم من مغرم مثقلون، جس کو ادا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ یا ان کے پاس کوئی غیب کی طرف سے انفارمیشن ہے جس کو انہوں نے لکھ کے رکھا ہو؟ یا یہ کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں؟ جو سازش کرے گا وہ سازش انہی کے اوپر پلٹ کے آئے گی. اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کے، دیکھیں آپ کیا انداز اللہ نے استعمال کیا ہے. لہذا اللہ فرمانے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. اللہ، آپ ہماری نگرانی اور آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور اللہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. لہذا ان آیتوں سے دیکھتے ہوں گے آپ، ہم لگاتار یہ سنتے آ رہے ہیں، ان آیتوں میں ایک چیز آپ محسوس کیجئے کہ جب مکے کے والوں کی طرف سے سختیاں بڑھ رہی ہیں اور ظلم اور سازشوں کا جال پھیلتا جا رہا ہے، تو اس موقع پر ایک حکم بار بار آ رہا ہے، جیسے کہ سورہ قاف میں آیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اسی طرح یہاں پر آیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تو پتہ ہے چلا کہ دنیا میں جب بھی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی طرف سے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اور توحید کے نام پر جب بھی کوئی پریشانی اور مصائب کھڑے ہوں، تو تسبیح تحمید کا سہارا بہت لینا چاہیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا سہارا بہت لینا چاہیے اور اس عمل کی پابندی بہت کرنی چاہیے. کیونکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکی جو زندگی ہے اور مکی جو احوال ہیں ان میں یہ حکم بار بار آ رہا ہے. تو آج کل بھی ہم مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے ہر بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اس بات کی امید میں کہ اللہ مصائب کے زمانے میں اس کے پڑھنے کا حکم تو نے اپنے نبی کو بار بار دیا تو ہم بھی پڑھتے ہیں. لہذا اس تسبیح و تحمید سے ایمان کے اوپر انشاءاللہ مضبوطی بھی ملے گی اور کافروں کے سازشوں سے اللہ محفوظ بھی فرمائے گا. اللہ نے خود یہاں فرما دیا ام یریدون کیدن، اگر وہ کسی قسم کی سازش کا ارادہ ہے تو فالذین کفروا، تو جو کافر ہیں ہم المکیدون، وہ سازش پلٹ کے انہی کو نقصان پہنچائے گی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد سورہ نجم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، جو روایتوں میں ذکر ہے کہ حبشہ کی ہجرت کے بعد یہ صورت اتری ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے صحابہ کو سمجھاتے تھے. کبھی ان کے پاس کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ قرآن پڑھ کے سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتا تو اس کے جواب میں قرآن سناتے، یا کبھی کبھی اسی وقت نازل ہوتا، اور کبھی کبھی حرم میں آپ کھڑے ہو کے بطور تقریر سناتے. کوئی باہر سے، کوئی مکے کے باہر کا کوئی فرد آتا تو ان کو قرآن پڑھ کے سناتے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم حرم میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ذکر کرنا چاہا. بعض روایتوں میں کہ اسی وقت وہ صورت نازل ہوئی، یا یہ کہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے ان کو سنانے. اور یہ صورت جب آپ نے سنائی ہے پوری، تو اس صورت کے اندر عربی زبان کو سمجھنا، اور عربی تو ان کی گھٹی میں ادب یعنی زبان کا جو ذوق ہے وہ ان کی گھٹی میں پہنچا ہوا تھا. اور یہ اللہ کی طرف سے قدرتی فطری تیاری تھی کہ قرآن کے اترنے سے پہلے اللہ نے وہاں کے آب و ہوا، وہاں کے اندر ایسی صلاحیتیں اور اس زبان کو اللہ نے اتنی ترقی دے دی تھی تاکہ قرآن کے اترنے سے پہلے اس کے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو. یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. لہذا وہ زبان اس معیار میں اللہ نے نہیں اتاری کہ اس وقت اس زبان کے سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. وہ زبان کے اتنے دلدادہ تھے کہ ان کو ابو جہل جیسا، اخنس ابن شریق اور ابو سفیان جیسے رات کو چوری چوری چھپے چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے. چونکہ وہ زبان کو سمجھتے اتنا تھے اور اتنا مزہ آتا تھا ان کو، بس وہ ان کے نفس کا اور ان کے شیطان کا اور ان کی بدنصیبی تھی کہ اس ایسے قرآن کو سن کے ایمان نہیں لائے. تو یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے جب سنائی تو بہرحال ہمارے بھی ساتھی اور ہمارے بھی مسلمان غیر عرب اس بعض صورتوں کو سننے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، حالانکہ وہ عربی نہیں سمجھتے ہیں. لہذا سورہ نجم
بعض لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ سورہ والنجم پڑھ کے سنائیے مولانا, بہت اچھی لگتی ہے. بعض کہیں گے کہ سورہ رحمان پڑھائیے مولانا, سورہ رحمان بہت اچھی لگتی ہے. یعنی زبان کا اپنا ایک اثر, اور یعنی بعض صورتوں کے جملے اور اس کے الفاظ ایسے ہیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھ کے سنائی, اور سورت پڑھنے کے بعد سورت میں جو آخری آیت ہے اس میں سجدہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل کرنے کے بعد سجدہ کیا. اچھا, یہ بجائے یہ کہ سورت سننے کے دوران کچھ جواب دیتے, یہ اس طرح مبہوت ہو کے سورت کو سنتے رہے. زبان تو بہت اچھی جانتے تھے, لہذا سنتے رہے اس محویت میں سنتے رہے کہ سننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو انہوں نے بھی مطلب اس کلام کا اثر ایسا تھا کہ یہ بھول گئے, بس انہوں نے اس رو میں آ کے جس رو میں سنتے جا رہے تھے اسی رو میں سجدہ بھی کر لیا. لہٰذا جب سجدہ کر لیا تو ان کو بعد میں خیال ہے ارے ہم نے تو یہ کیا کر لیا. تو یہ سجدے کی خبر جب پھیلی تو کچھ حضرات جو چھوٹی تعداد جو پہلے سن 5 ہجری میں گئی تھی, پہلے 11 اور یا 14 لوگوں کی, تو وہ جو وہاں سے ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے, ان کو ایسا لگا کہ مکے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ وہ اس روانی میں سجدہ کر گئے. لہٰذا انہوں نے بعد میں اس کا انکار کیا, اور پھر بعد میں اس کے لیے غلط باتیں بھی انہوں نے جوڑی کہ ارے نہیں, ہم نے بیچ میں یہ 2 جملے سن لیے تھے, اور اس جملے کے اوپر بہت ساری تفسیری روایات میں موجود ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اس کے اندر انہوں نے وہ جو 2 جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے, اس سے زیادہ قرینی قیاس یہ بات لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے اس سجدے کے جواب کے لیے وہ 2 جملے گڑھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وحی اترے اور اس میں کوئی ایک حرف یا ایک کوئی برائے نام کوئی غلطی کا بھی اس میں یعنی کسی قسم کی بھی کوئی چیز شامل کر دے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے روک دے. یہ ممکن نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس قرآن کو پڑھانا کیسے ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ تو کسی پہلو سے بھی مانا نہیں جا سکتا کہ کوئی شرکیہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران تلاوت بیچ میں آ گیا ہو, ممکن نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. بالکل اس معاملے اس سلسلے میں جو باتیں یہ کہی گئی ہیں کہ یہ مشرکین کا اپنا جملہ تھا, وہ بات زیادہ قوی ہے. تو اس صورت میں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی قربت ہوئی, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو بار بار آپ کا وحی کے سلسلے میں آنا جانا تھا, اس کا بھی اس بات ہے اس صورت میں کہ جبرائیل ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقیہ معاملہ ہے کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, بلکہ باضابطہ اللہ کے فیصلے کے تحت جبرائیل جاتے ہیں, اور جبرائیل کے آنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پورے ہوش و حواس میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. والنجم اذا, پھر قسم کھا کے اس سورت کو شروع کیا گیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, اور پوری سورت رد شرک میں ہے, یعنی شرک کی تردید ہے, اور توحید کا اس میں دلائل ہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ان الذین لا یؤمنون. اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها, یہ سارے کے سارے نام تم نے رکھ لیے ہیں, ان بتوں کے صرف نام رکھ لیے ہیں تم نے, ورنہ جس کی تم پوجا کرتے ہو ان ذات سے تمہاری عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى, اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے, لہذا اس کو مان لو. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم, زمین و آسمان میں کتنے فرشتے, آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت بالکل کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضى, مگر اللہ ان میں سے جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں شفاعت کا نظام چلے گا. شفاعت کا نظام اللہ کی اجازت کے اوپر منحصر ہے, اور اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن شفاعت کا کوئی نظام نہیں ہے. شفاعت کا اندھا اور شفاعت کا بے لگام نظام نہیں ہے شریعت میں. قرآن میں ہر جگہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, باذنہ کا لفظ ہر جگہ آتا ہے. لہذا ولا تنفع الشفاعة عنده الا باذنہ, یعنی اللہ کی مرضی, اللہ جن لوگوں کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا
انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی، اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی ان کے بارے میں سفارش کا نظام بالکل نہیں چلے گا، اور نہ کوئی نبی سفارش کرے گا، نہ کوئی فرشتہ کرے گا، نہ کوئی اہل ایمان کرے گا۔ یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ لہذا سفارش کے بارے میں اندھا خیال اور اندھا تصور اور اندھا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت توحید کے بعد ان کو پھر بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کرے گا وہ اس کو قیامت میں بھگتنا پڑے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب اس کو نظر آئے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو ہنسایا بھی، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو رلایا بھی۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں نے مختلف موقع پر یہ سب باتیں کی ہیں، ہنسنا بھی اللہ کی نعمت ہے تو رونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ رونا، یہ ہزاروں مواقع پر ہمارے لیے، اگر ہمارے اندر رونے کی صلاحیت اور رونے کی جو کیفیت ہے انسان کے اندر جو روتا ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو بچہ بھی مر جائے۔ مشہور ہے نا کہ بچہ اگر روئے نہ تو ماں اس کو دودھ نہ پلائے۔ لہٰذا رونا اللہ کی نعمت ہے۔ روز اول سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز چیک کی جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا کہ نہیں رویا۔ لہذا رونا ہمارے بہت سارے مصیبتوں کو رونا ٹالتا ہے۔ لہذا رونا بر موقع، بے موقع نہیں، یا مگرمچھ کے آنسو والے رونا نہیں، بر موقع رونا اللہ کی نعمت ہے، اور بے موقع رونا جو ہے وہ جھوٹ اور دغے کے لیے، تو وہ ہنسنا بھی عذاب ہے، وہ رونا بھی عذاب ہے۔ جو فطرت کے اصول کی بنیاد پر اللہ نے احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ہنسایا بھی، ہنسی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور رونا بھی اللہ کی نعمت ہے، وہی تم کو زندہ بھی کرتا ہے، موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی نے دونوں جنس پیدا کی، نر اور مادہ، ایک ہی اس نظام سے جو ایک حقیر پانی کا نظام ہے، اسی پانی سے اللہ جو نر بھی پیدا کرتا ہے، مادہ بھی، اور اللہ انسان کو دوبارہ اٹھائے گا بھی، اور وہی ہے جو انسان کو غنی بھی بناتا ہے، محتاج بھی بناتا ہے، اور وہی قیامت کے دن کا رب ہے۔ اور اسی نے پچھلی امتوں میں سے عاد کو ہلاک کیا، سمود کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا، اور جھاڑی والوں کو ہلاک کیا۔ اور اب کس بات میں تم شک کرتے ہو؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ قیامت ایک دم قریب آ گئی ہے، اور کوئی چیز اللہ کے علاوہ اس کو روک نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو اللہ کی کتاب اتری ہے، اس سے تم کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بعد سورہ قمر ہے، اور اس صورت میں اس میں نجم کا ذکر تھا، ستارے کا، اس میں چاند کا ذکر ہے، والقمر، اور چاند اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ بہرحال یہ بہت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ نشانیاں مانگتے تھے۔ تو یہ روئے زمین پہ معجزات کی تاریخ میں یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ باضابطہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لہذا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا ذکر ہے اس میں، لہذا اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ قمر ہے، اور اس واقعے کے بعد یہ سورت اتری ہے۔ لہذا وہ اللہ نے وہ نشانہ دکھائی ان کو، اور اس نشانی کو انہوں نے دوسرے قافلے والوں سے بھی چیک کیا، اور انہوں نے بھی ان کی تائید کی کہ ہاں ہم نے ایسا دیکھا۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ کوئی نشانی دیکھیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے، یہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آج ایک نشانی دکھاؤ گے تو اس کا دوسرا نام بتا دیں گے یہ، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہیں گے یار ایک کے بعد ایک جادو کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ وَكَذَّبُوا، یہ جھٹلائیں گے اور یہ اپنی مرضی کے پیچھے ہی چلیں گے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر چیز کو اللہ نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ لہذا پھر انبیاء کے قصے اس میں بتائے گئے کہ پچھلے نبی کتنے آئے اور ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، پھر حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو ہلاک کیا، کیسا میرا عذاب رہا، اور کیسے میرے ڈرانے والی نشانیاں اور میرے ڈرانے والوں کو ہم نے کیسے نجات دی، جو میرے نبیوں کو ہم نے کیسے نجات دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان اسلوب میں، آسان لہجے میں ہم نے اتارا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے۔ لیکن اس آیت سے ہلکا سا اشارہ کر دینا یہ ضروری ہے کہ قرآن عربوں کے حساب سے تو جو اس وقت اترا تھا، جو ان کے لیے براہ راست اس کو سمجھنے کی آیتیں تھی، وہ تو ان کے لیے بالکل صاف تھی،
لیکن جو باتیں ان کے علم سے ماورا ہوں گی تو وہ سیکھنا پڑے گا. لہذا کوئی چیز سیکھ کے حاصل کی جائے اس کو مشکل نہیں کہتے ہیں. اور آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر سیکھے بھی اس کو جان جائیں گے، یہ آسان ہونے کا مطلب نہیں ہے. لہذا کہیں کہیں اس آیت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ہر آدمی قرآن لے اور ترجمہ لے اور قرآن ترجمے کے ساتھ اپنے طور پر اس کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دے. بے شک قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی قرآن دان اور قرآن کو جو استاذوں سے سیکھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم صرف مجلسوں میں قرآن سنتے ہیں، خود کبھی قرآن کھول کے پڑھتے نہیں. کچھ لوگ پوری زندگی صرف عربی میں قرآن کے تلاوت کرتے ہیں، کبھی ان کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ جس زبان کو میں جانتا ہوں اس زبان میں ترجمہ بھی پڑھ لوں. یہ ہماری کوتاہی ہے، اصل میں توازن ہم نے خراب کر رکھا ہے. کچھ لوگ بغیر علماء کے رابطے کے صرف ترجمے پہ کفایت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ کہاں کا اصول ہے کہ ہم نے دوسرے معاملات کے لیے تو ہم اہل علم سے اور اہل فن سے رجوع کریں اور قرآن کے معاملے میں ہم کسی سے رجوع نہ کریں؟ یہ نہیں، توازن رکھنا چاہیے. جو لوگ صرف مجلسوں سے چاہتے ہیں کہ ہم قوم کو قرآن سمجھا دیں گے اور تدبر ان کے اندر آ جائے گا، نہیں ہوگا. ہم کو خود بھی ہر بندے کو تنہا قرآن لے کر بیٹھنا، مسجد میں یا گھر میں فرصت کے اوقات میں باضابطہ قرآن لے کر بیٹھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں. بے شمار مقامات ایسے ہیں جس میں آپ کو باتیں فوراً سمجھ میں آئیں گی، جس میں اللہ نے زمین آسمان کی بات، موت کی بات، آخرت کا منظر، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ سب سمجھ میں آئے گا. جہاں احکام کی بات ہے وہاں ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے وہ تو صحابہ نے بھی جرت نہیں کی، لیکن باقی مواد ہم کو سمجھ میں آئے گا. لیکن صرف ہم یہ سوچیں کہ ترجمے پر ہمارے لیے کافی ہے، نہیں. ہمیں ضرور ان مجالس میں حاضری بھی دینی چاہیے اور خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے، خود قرآن کے اندر ترقی لانے کی، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی، اس کی زبان کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. لہذا ہم بے توازنی کے جو شکار ہیں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ قرآن نہ پڑھے، آپ خود سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عجیب مشکل بات ہے. آپ ان کو ادب سکھائیے، بولیں کہ پڑھو تم، آپ ان کو ادب سکھائیے. اسی ماحول نے تو ہمارے یہاں یہ صورتحال پیدا کر دی کہ اگر ہمارے یہاں مرغی ذبح کرنے کے لیے کوئی بات موقع آ جائے تو مرغی ذبح کرنے کے لیے بھی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کے جاؤ. ارے بھائی خود ذبح کرو، اگر غلطی ہے تو آپ ان کو سکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے، یہ نہیں کہ معاشرے کا سارا کام خود کرنے آئے تھے. آپ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کو سیکھنا پڑے گا. تو قرآن امت کے لیے اترا ہے، لہذا قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور ترجمہ ہر بندہ جس زبان میں صلاحیت رکھتا ہے اس کو اس ترجمے کو بھی پڑھے اور اس پہ غور بھی کرے، اور اس کے بعد اہل علم کے مجلسوں میں بھی شریک ہو تو انشاءاللہ ہر اعتبار سے فائدہ ہوگا. لہذا اس آیت کو اس وسعت کے ساتھ مفہوم میں لینا چاہیے. اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے جتنا بعض حضرات اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. بہت ایزی لیتے ہیں تو پھر بہت سارے مقامات پر غلطیوں کے صدور کا امکان بھی ہوتا ہے. قرآن کے معاملے میں بھی کچھ عقائد کے مواقع ایسے آئیں گے جہاں انسان پھنس جائے گا، اس کی تعویل نہیں کر سکتا ہے. کچھ جنت و جہنم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی وہاں آپ کی صلاحیت اگر نہیں ہے تو آپ ڈگمگا جائیں گے. اسی لیے ہر پہلو کے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے ان کو بتایا کہ ساری قومیں ہلاک ہوئیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ام یقولون نحن جمیع منتصر، کہ ہم بہت مضبوط جماعت ہیں اور ہم نپٹ لیں گے. سیہزم الجمع، یہ ساری جماعت اور ساری بھیڑ شکست کھا جائے گی اور سب بھاگ جائیں گے. بلکہ قیامت ان کا ٹھکانہ ہے، اور قیامت بہت خطرناک مرحلہ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، پھر ان کے سارے مراحل بتا کے پھر آگے سورہ رحمان آ رہی ہے. سورہ رحمان کا مضمون بڑا شوق دلانے والا، بڑے حوصلہ بلند کرنے والا، اور بہت امید لہجے میں سورہ رحمان ہے، اور واقعتاً سورہ رحمان کی بھی بڑی فضائل ہیں. لہذا اللہ نے شروع میں بہت دل کو ایک دم کھینچ لینے والے الفاظ میں، انداز میں بندوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے قیامت کی توحید کی آیتیں بیان کی ہیں. اس کے بعد انسان کی اپنی حقیقت بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، اور پھر اللہ نے
آیت نشانی و توحید کی نشانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، سب ہلاک ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک اکیلی باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن باتوں کو تم جھٹلا رہے ہو اے فرشتے جن و انس۔ یہ پورے ہلکا سا ان کو قیامت کا عذاب بتا کے سمجھا کے پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ اس میں کافی تفصیل سے فرمایا اور بہت شوق بڑھانے والا انداز سے فرمایا ہے، اور اس انداز سے فرمایا ہے کہ اس کو جو سنے اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ جس جنت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، تو اس کا بڑا شوق بڑھانے والے انداز اور لہجے اور اسلوب میں اللہ نے ذکر بھی کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حاضر ہونے سے ڈر رہا ہے اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے جنوں انس بندو، کن کن نعمتوں کے اللہ کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ نے ان کی فضیلت مزید اس کی تفاصیل ذکر کی ہیں کہ جنتی کس حال میں بیٹھے ہوں گے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ ان کو ایسی ایسی حوریں دے گا جن کی یہ صفات ہوں گی جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اور جو اچھا کرے گا اس کا بدلہ اچھا ہے۔ اور پھر ایک اور جنت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان 2 جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں ومن دونہما جنتان، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا کس شان سے فرمایا، دیکھیے آپ، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یعنی وہ ہرے قالین کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور جو بالکل خوبصورت میں اپنی بے مثال قالین ہوگی، اور وہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے وہ پرواز کے ساتھ اس میں وہ گاؤ تکیوں کے ساتھ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ سب تیرے اس رب نے بنایا ہے جس رب کا نام بہت برکتوں والا ہے اور جو بہت عظمت والا اور بہت اکرام والا ہے، اس کی اپنی شان بہت بلند ہے، اور اس کے اندر اکرام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو عزت بخشے گا، انعام دے گا۔ اسی طرح یہ دوبارہ جو صورت آ رہی سورہ واقعہ، اس کا بھی مضمون ایسے ہی ہے کہ اللہ نے جنت کا تذکرہ اس میں بھی بہت تفصیل سے اور بہت شوق دلانے والے حالت میں پہلے تو فرمایا کہ قیامت آئے گی، اس قیامت کی تیاری کرو۔ اس قیامت کے بعد جب میدان انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہوگا تو 2 جماعتیں ہو جائیں گی، وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اور اصحاب المیمنہ، جو لوگ بائیں طرف والے ہوں گے وہ ناکام ہیں، جو دائیں طرف والے ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور ان میں ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو بہت قربان کیا ہوگا، وہ تو بالکل اللہ کے قریب، اور اولئک المقربون فی جنات النعیم، یعنی بہت ہی شوق دلانے والے اسلوب کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور بہت نرم لہجے کے ساتھ اللہ نے جہنمیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں کہ دیکھو جہنمیوں کا حال کیا ہوگا کہ وہ کس حال میں عذاب سے گزر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے آیت توحید بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پانی دیا، ہم نے تمہارے ساتھ کھیتی باڑی کا نظام چلایا، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، کیوں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، اللہ رب عظیم کی بڑائی بیان کرو۔ اور پھر اللہ نے جنت اور جہنم کے دونوں تذکرے کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو لوگ مقرب ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، گلو گلزار میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے، اور وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو اصحاب مقرب کا ایک الگ درجہ ہے، اور جو اصحاب الیمین ہوں گے تو سلامتی ہو تمہارے لیے اصحاب الیمین کے لیے بھی، اور جو لوگ جھٹلانے والے گمراہ لوگ ہوں گے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو گرم پانی سے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کی ضیافت کے لیے گرم پانی رکھا ہے اللہ نے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ جلیں گے۔ ان هذا له حق الیقین، یہ بالکل حق یقین کی بات ہے، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، یہ سورہ حدید مدنی سورت ہے، اور یہ اس سورت میں زیادہ جو توحید کے مضمون کے ساتھ جو جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لہذا بڑی فضیلت ہے اس سورت کی بھی۔ یہ اپنی ترتیب میں 57ویں نمبر پر ہے، 57 اور 27ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ توحید کی آیتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ تسبیح، اور یہ مسبحات صورتوں میں پہلی صورت ہے۔ سور المسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جس کے شروع، جن کا آغاز جو ہے وہ سبحہ سے ہو رہا ہے، سبحہ یسبح، لہذا یہ سور المسبحات کی پہلی صورت ہے۔ یہ تسبیح ہے، پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں
اور اللہ عزیز و غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تمام آیات توحید کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو آیت توحید ہیں اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي آیت نمبر 7 سورہ حدید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور جس میں تم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، یعنی مال اللہ کا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ مال جب آپ کو کمپنی کوئی اماؤنٹ دیتی ہے، پیٹی کیش دیتی ہے، تو اس کو آپ کو ایک اجازت کی ایک لمیٹیشن بھی ہوتی ہے، حدود بھی بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس رقم کو کہاں کہاں خرچ کریں۔ اگر آپ نے ادھر ادھر خرچ کر دیا تو آپ جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کے ساتھ ہمارے سامنے ہم کو سونپا گیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے وہاں خرچ کرو، اور اپنے خرچ کے لیے بھی اللہ نے ہمیں آداب بتائے کہ اپنی ذات پر کس حد تک خرچ کرنا ہے۔ جہاں پر اکثر لوگ خطا کھا جاتے ہیں کہ وہ پورا مال اپنا سمجھ کے اپنی زندگی کی موج مستی اور اپنی عیاشی میں اس کو برباد کرتے ہیں۔ لہذا قرآن نے کہا ہے کہ جس میں اللہ نے تم کو اس کی نائب بنایا ہے مال دے کر کے، اب آپ کو جہاں جہاں بتایا جا رہا ہے وہاں خرچ کیجئے، وہ حکم ہے یہاں والذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، وانفقوا، اور اللہ کے نام پر انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ پھر آیت انفاق پھر دوبارہ آ رہی ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہو تم؟ زمین و آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے، تمہارے لیے تو کچھ نہیں بچنے والا۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کریں گے، دونوں کا درجہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایک کے لیے، ہر خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ نیک تو ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے نام پر قرض حسنا دے اس کو اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا، اور مزید اللہ اس کو اجر کریم دے گا۔ یہاں پر بھی پورے خرچ کرنے کا پھر دوبارہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے اور دینے والے مرد اور عورت ہیں اور اللہ کے نام پہ انہوں نے خرچ کیا اور قرض دیا، تو ان کے لیے یضاعف لهم، ان کو مزید بڑھا کے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا پھر اس خرچ سے جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ یاد رکھو کہ جو دنیاوی زندگی کھیل کود ہے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا شوق اور مال و اولاد میں زیادتی کا ایک جذبے کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا یہ چیز ہے جو تم کو خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا شوق، ہمارا مال زیادہ، ہماری اولاد زیادہ، یا میرا گھر اچھا، میرا کھانا پینا اچھا، یہ تفاخر، لہذا یہ ساری چیزیں، یہ کھیل کود ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت کی فکر کرو، اگر ٹھیک نہیں گئے تو عذاب شدید، اور اگر ٹھیک گئے تو مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لہذا اس دو آپشن میں عذاب شدید اور مغفرۃ من اللہ ورضوان میں مومن کیا کرنا ہے آپ کو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، جس کی چوڑائی اللہ نے زمین و آسمان کے برابر بنائی ہے، اور یہ تیار ان کے لیے کی گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، لہذا کل کے بارے میں خوفزدہ ہو کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ اور آیت انفاق کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے، جو لوگ بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روگردانی کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا ہے تو اللہ غنی حمید ہے۔ پھر اللہ نے وہ ساری آیتیں ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں سے کہا ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ دوہری رحمت تمہارے لیے تم کو دے گا، اور اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ تمشون بھی، جس کی روشنی میں تم اپنی زندگی گزارو گے۔ لہذا نور ایمانی، نور ہدایت، جس کی بنیاد پر ہر خیر کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تم کو معاف فرمائے گا۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، فضل تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ وان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ 4-5 منٹ اور آپ لیں تاکہ ہم ایک سورت اور آج مکمل کرتے ہیں۔ اس میں سورہ مجادلہ ہے،
اس صورت میں ایک واقعہ ایک حکم کے بارے میں تفصیل آئی ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ایک اصول یہ تھا کہ کوئی مرد اپنے بیوی کو کہتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح، یا تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح، تو اس طرح کہہ کے وہ اس رشتے کو ختم کر دیتے تھے. تو اس کے کہنے سے اسلام نے اس قانون کو ختم کیا کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کی بات کہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح، تو اس سے طلاق نہیں پڑتی ہے. لیکن اس نے چونکہ یہ غلط جملہ استعمال کیا، لہذا اس جملے کی وجہ سے اس کے اوپر کفارے کا قانون رکھا گیا. اس کفارے کے قانون میں قرآن نے کہا کہ ماں صرف وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا. کسی دوسرے کو ماں کہنے سے ماں کا قانون جاری نہیں ہوگا. لہذا اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو غلام آزاد اگر وہ دوبارہ زہار والی حرکت کرتے ہیں تو غلام آزاد کریں. اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھیں. اگر 2 مہینے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھالا کھلائیں. لہذا اس قانون کے ذریعے اس زہار کی مصیبت کو ختم کیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ سرگوشی کے احکام بتائیں کہ سرگوشی مت کیا کرو. سرگوشی کرو کہ بیٹھ کے تو بدگمانی ہوتی ہے، اور ہر ایک کی سرگوشی کو اللہ جانتا ہے. لہذا اگر خیر کے معاملے کی سرگوشی ہے تو کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی مجلس میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئی، ایک صاحب کان میں کہہ رہے ہیں ارے اچھا موقع ہے بسم اللہ کریں، یہ سرگوشی تو جائز ہے. اور شر کی سرگوشی، دیکھو کتنی الٹی بات کر رہے ہیں، دیکھو یہ غلط ہے، دیکھو وہ غلط ہے، تو اس قسم کی سرگوشی نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی سرگوشی سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے یا ان کے اندر بدگمانی پیدا کرے. لہذا اس میں آیت میں آیا کہ اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، دشمنی کی بات اور گناہ کی بات اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کریں، نیکی اور تقوی کی سرگوشی کریں، اور بے شک اللہ سے ڈرو. انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی کا جو نظام ہے نا کانا پھوسی والا، یہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ایک مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو، لیکن وہ اس طرح کی حرکت کر کے کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس میں ایک ادب سکھایا گیا کہ جب مجلس لگی ہو اور حلقہ کہیں نشست بیٹھی ہو تو اس میں اگر کوئی بندہ باہر سے آئے تو اس کے لیے جب کوئی بندہ مطالبہ کرے کہ بھائی تھوڑا سا جگہ دو بیٹھنے کے لیے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو جگہ بنا کر دیجئے. اس میں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ بیٹھنے والے لوگ آنے والے کے لیے جگہ بنا کے دیں، اس کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں. لیکن وہاں پر مجلس کا ایک ادب یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بندہ خود سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے چھلانگتے پھلانگتے ہوئے. لہٰذا یہ اصول آداب مجلس اس میں سکھائے گئے ہیں. اور جب کوئی بندہ باہر سے آئے تو وہ پھلانگ کر نہ جائے، اور جب اس سے کہا جائے کہ تھوڑا گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر کے دینا چاہیے، جگہ بنا کے ساتھی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی چاہیے. اور اس کے بعد اس میں جو یہود اور منافقین کی حرکتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مال و اولاد آخرت میں کام نہیں آئے گی، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو اپنی باتوں کے لیے یہاں جھوٹی قسم کھاتے ہیں یہ کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹی قسم اللہ کے پاس بھی کھائیں گے. یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ تمہارے لیے ایسی جھوٹی قسم کھائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، لہٰذا ان کو اللہ کی یاد سے اس نے غافل کر دیا ہے، اور یہ شیطان کی پارٹی ہے، اور شیطان کی پارٹی ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلت میں رہیں گے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے. اور اس میں آخری آیت میں جس میں میں آج بات ختم کر رہا ہوں، آیت نمبر 22 جو آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی، اس میں کہا گیا ہے کہ تم کسی بھی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ایمان والوں کو محبت نہیں کرنا چاہیے، اور مومن ایسا نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، یا اس کی سوسائٹی اس کے خاندان کا آدمی ہو، پھر بھی وہ اس سے محبت نہیں کرے گا صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے. لہٰذا یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دل میں ایمان رکھ دیا ہے، جب ثابت راسخ کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ نے ان کی خاص اپنی روح کے ذریعے تائید فرمائی ہے. اور اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی ان سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت.
ادھر کرنے والے کی ٹیم ایک الگ ہے، وہ شیطان ہے. جو اللہ کے اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں ان سے دوستی نہ کرنا، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے. اس کو کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور بے شک جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.